لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اپنے وجود کے ساتھ جنگ کرو، اپنی طبیعت کے ساتھ جنگ کرو، اپنی خواہشات کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں جلسے میں تشریف لائے ہیں، عرس حضور مفتی اعظم عالم کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، جشن اعلیٰ حضرت میں تشریف لائے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں اس جلسے میں جاؤں گا تو امانت اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوگی، میں سنی دعوت اسلامی کے خادم سے کچھ سنوں گا اور امانت اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے نعت سنوں گا اور اسی طریقے سے اور علماء کی زیارت کروں گا۔ آپ اس نیت سے یہاں پر آئے، لیکن یاد رکھیں یہ آنا اپنی جگہ پر ہے، یہ آنا باعث ثواب ہے۔ آپ گھر چھوڑ کر آئے، آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، آپ آرام چھوڑ کر کے آئے، توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، گھر چھوڑ کر کے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے، آرام کو چھوڑ کر کے آئے، بزنس کو چھوڑ کر کے آئے، سب چیز چھوڑ کر کے آپ یہاں پر آئے۔ اب رسول اعظم سے صحابہ نے پوچھا، ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ یعنی ہم اگر کوئی چیز چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں تو ان میں کون سی ہجرت، کون سا جانا سب سے افضل ہے؟ تو سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ سے اللہ کی نافرمان، اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکال دینا، یہ ہجرت سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اسے نکال دو اپنے اندر سے، جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں میرا یہ جملہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دیگر مذاہب کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میری یہ بات ہر ایک کے لیے ہے، اگر آپ محفوظ کر سکتے ہوں تو میرا جملہ محفوظ کر لو۔ گناہ کر کے، پاپ کر کے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا، اور نیکی کر کے کبھی کسی کی طبیعت بے چین نہیں ہوتی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توجہ چاہوں گا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے ذہن میں رکھیے گا، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، پوری زندگی بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے ایک دوست جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت سارے نوجوان موجود ہیں، نوجوانوں اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ میرے اس دوست کی عمر مجھ سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوگی، بال بھی داڑھی کے ان کے سفید ہو گئے۔ ایک دن مجھ سے کہتے ہیں کہ یار میرے بیٹے کو میں بہت سمجھاتا ہوں کہ بیٹے ذرا سیدھے راستے پر آ جا، تو میرا بیٹا آتا نہیں ہے۔ اور ایک دن میرے بیٹے نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور میں اس کی بات کو سننے کے بعد چین سے سو بھی نہیں سکتا۔ اب چونکہ کلوز تعلق، تو کھل کر کے انہوں نے بتایا کہ حضرت، جب میرے بیٹے کو میں نے کہا کہ بیٹے یہ غلط راستے پہ جانا اچھی چیز نہیں ہے، یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، تو پلٹ کر میرے بیٹے نے مجھے جواب دیا، ابا ہماری عمر کے آپ جب تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے میں کانٹا بن کر کے چبھتے ہیں، جوانی کے کیے ہوئے پاپ بڑھاپے میں چین کی نیند کو چھین لیتے ہیں۔
اس لیے خبردار، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو ٹیمپرری تمہیں فائدہ پہنچاتا ہو اور تمہارے فیوچر کو ڈارک کر دیتا ہو.